سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے اللہ کی قسم مدن پلی والوں، اگر ہمارے گھروں میں نماز ہوتی ہے نا تو گھر میں آبادی ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تو گھر میں بربادی ہوتی ہے۔ اور تعجب ہے ان شوہروں پر جو بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں۔ یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کے نکاح ہوئے تو گھر میں پلنگ بھی آیا ہے، گھر میں گدا بھی آیا ہے، گھر میں الماری بھی آئی ہے، گھر میں سونے کا سیٹ بھی آیا ہے، گھر میں چاندی کا سیٹ بھی آیا ہے، موٹر بائک بھی آئی ہے، اور معلوم نہیں ہے بار بار کہتا جا تیرے باپ کے پاس سے مانگ کر لا، اور تیری ماں کے پاس بہت پیسہ ہے، اور تیرے بھائی کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو ہم بھکاری ہیں۔ میں نے نواب صاحب دو بھکاری دیکھے، ایک وہ بھکاری جو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا بیچارہ لنگڑا لولا، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، کوئی 10 روپیہ، کوئی 20 روپیہ، کوئی 10 روپیہ، کوئی 20 روپیہ۔ اور ایک وہ بھکاری جو یہاں بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم نے تو کچھ مانگنا نہیں ہے، وہ لوگ خوشی سے دیتے ہیں، وہ خوشی سے نہیں دیتے، تیری عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو بول عزت پہ حملہ کر، بہت خوش ہے، اچھا لگتا ہے۔ پہلے سے رواج بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے جہیز لینے کا۔ وہ بھکاری آخری درجے کا بھکاری ہے جو بیوی کو بھی گھر میں لاتا ہے، ساتھ میں پلنگ بھی آ رہا ہے، ساتھ میں الماری بھی آ رہی، ساتھ میں کباڑ بھی آ رہا، ساتھ میں فریج بھی آ رہا، ساتھ میں ایئر کنڈیشن بھی آ رہا، ارے پورا گھر سجا سجایا آ رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یا عائشہ نے سوسائڈ کیا، کسی پر کوئی گزری نہ گزری، ہم نے بھی موبائل پر دیکھا 10 جگہ پہ اس کو کہہ دیا۔ سچ بتاؤ ان کے باپ آج بھی روتے ہوں گے کہ نہیں روتے؟ ان کی ماں روتی ہوگی کہ نہیں؟ پوچھو ان باپ کو، پوچھو۔ میں بھی لڑکی کا باپ ہوں، آپ بھی ہوں گے، سب لڑکی کے باپ کو پوچھو کہ جب ہماری لڑکی سسرال میں ہوتی ہے اور ہمیں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ میری لڑکی روئی ہے، رات بھر باپ سوتا نہیں ہے، رات بھر ماں سوتی نہیں، باپ ادھر کروٹ لے کے سویا، ماں ادھر کروٹ لے کے سوئی، وہ ادھر رو رہا، وہ ادھر رو رہی ہے، کیونکہ میری بیٹی دکھی ہے۔ تو سچ بتاؤ عائشہ کے ابا پر کیا گزری ہوگی؟ ہم کو تو یقین ہے کہ بیٹی دکھی ہے، کل تو اپنا چہرہ بتائے گی۔ ماں باپ کو معلوم ہے کہ اب عائشہ کبھی اپنا چہرہ نہیں بتائے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی باپ بنو گے، بیٹی آپ کے پاس آئے گی، اور قسم اللہ کی باپ اور بیٹی میں جو محبت ہوتی، باپ اور بیٹے میں وہ محبت، ہاں بیٹے کو کبھی کبھی باپ کہے گا گھوڑا نالائق کمبخت نکل یہاں سے، لیکن بیٹی، اور یہ ہمارا سلسلہ نہیں، آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان، بولو کون سا میدان؟ مسلمان کتنے؟ ارے بولو نہیں، اتنا تو بولو نہیں، کتنے؟ اور اللہ کی طرف سے خبر آ گئی جیتنے والے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی پہلے سے میچ فکسنگ ہو تو کتنا اچھا لگے۔ ایک بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ بھئی پہلے سے معلوم ہے ہم جیتنے والے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے فرمایا مدد آنے والی، مدد آنے والی، مدد آنے والی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب بدر کا میدان شروع ہوا، صحابہ کرام لائن لگائے ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھے، پورا مجمع ان کا نام جانتا ہے، بولو حضرت عثمان۔ بولو کون حضرت؟ آج میں بتا رہا ہوں باپ اور بیٹی کی محبت، بولو کون آئے حضرت؟ کہا میرا نام بھی لکھے۔ ہمارے نبی قریب میں بیٹھے تھے، کہا عثمان تمہارا نام؟ تمہاری بیوی تو بہت بیمار ہے، بیوی کا نام رقیہ، اور وہ رقیہ کون؟ ہمارے نبی کی کیا پیار تھا۔ کہا عثمان نہیں، میری بیٹی کا خیال، تمہاری بیوی کا خیال۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا اسلام کا پہلا معرکہ اور عثمان نہ جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، میری بیٹی تمہارے نکاح میں بیمار ہے، تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہے، جو میری بیٹی ہے، جاؤ بدر میں جانے والے کو جو ثواب ملے گا عثمان تمہیں گھر بیٹھے اللہ وہ ثواب عطا کریں گے۔ حضرت عثمان چلیں گے، ہمارے نبی بدر کے میدان میں گئے۔ سن رہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ نے یہ سنا، ہسٹری پڑھی؟ بدر کے میدان میں خبر آ رہی ہے جیتیں گے، فرشتے آئیں گے، آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ ہمارے نبی نے ایک جگہ پر فرمایا اللہ ہم تو 313 ہے، تو جواب ملا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ اللہ فرماتے یہ مت دیکھو کتنے ہیں، مدد کس کی آنے والی؟ لیکن آپ کو معلوم ہے پورے بدر کا میدان جو ابھی 24 گھنٹے باقی ہے، نبی دعائیں مانگ رہے، صحابہ دعائیں مانگ رہے، لیکن ہمارے نبی کبھی کبھی کئی کونے میں جا کے رو پڑتے، پھر کوئی کونے میں۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ رہتے، اچانک اٹھ کے آپ کونے میں جا کے روتے کیوں ہو؟ ہم سب تو دعا کر رہے ہیں اللہ کی نصرت آنے والی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے میری رقیہ یاد آ گئی، مجھے میری بیٹی
हर बाप समझे। हमारे नबी बदर के मैदान में कह रहे मुझे मेरी बेटी रुकैया याद आ रही है। आपको मालूम है बदर मैदान मुकम्मल हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। 313 बदरी जन्नती हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। और जब वापस जाने लगे तो हमारे नबी रास्ते में रो रहे, और आने वाले मुसाफिर को पूछते मेरी रुकैया की कोई खबर, मेरी रुकैया की कोई खबर। हर बाप सोचे कि हमारे नबी पूछ रहे जिनके इशारों पे चांद के टुकड़े होते थे, जिनके तलवे मुबारक और जूते मुबारक अल्लाह के अर्श को छूते थे, वो कह रहे मेरी बेटी की कोई खबर। यहाँ तक कि आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, हजरत उसामा सामने आए, हमारे नबी गए उसामा उसामा ओ उसामा मेरी बेटी रुकैया की कोई खबर। हजरत उसामा ने गर्दन झुकाई, कहा कुछ घंटे पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब की बेटी दुनिया में नहीं रही, रुकैया अल्लाह को प्यारी। हमारे नबी ने अपने घर गए, न मस्जिद गए। हमारे नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान आपने देखा होगा मदीना मुनव्वरा में, हमारे नबी वहां जा रहे और जैसे कब्रिस्तान में हमारे नबी एंटर हुए, देखा कि साहब किराम हज़रत उस्मान खड़े, हज़रत उस्मान दौड़ते दौड़ते आए, हमारे नबी के गले लग गए। अल्लाह के रसूल मेरी बीवी, आपकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, आपकी बेटी अल्लाह को। हमारे नबी गले लग के बहुत रोए। वो साहब किराम ने कहा हमारे नबी रो नहीं, हम कब्र को खोदते, आप एक मरतबा अपनी बेटी का चेहरा तो देखे। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब मेरी बेटी अल्लाह के हवाले हो गई। और फिर क्या हुआ, बात खत्म नहीं होती। हमारे नबी सब चले गए, हमारे नबी बाहर आए तो बाहर आपकी छोटी बेटी फातिमा खड़ी हुई। हमारे नबी फातिमा को अपने गले लगाए, बहुत देर तक रोए। फिर साहब किराम फरमाते हमारे नबी के हाथ में एक रुमाल था, एक रुमाल था, कभी अपनी आंखों से आंसू साफ करते, कभी फातिमा की आंखों से आंसू साफ करते, और फिर फरमाते थे मुझे रुकैया मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती थी। मेरे प्यारों, क्या ये आयशा अपने माँ बाप को प्यारी नहीं होगी? कल किसको अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी सुसाइड करे? लेकिन नहीं, निकाह को इतना हार्ड बनाया काजी साहब। आप तो अब काजी है, मेहनत करो कि पूरा मदनपल्ली निकाह करे तो नबी के तरीके पर निकाह करे। आपको निकाह बताऊं कितना आसान है नवाब साहब, हमने मुश्किल बनाया। पिंडाल लगाओ, वीडियो शूटिंग करो, मेहंदी लगाओ, ये रस्म करो, वो रस्म करो, बालों पे डाई लगाओ। हाँ, कितनी औरतें बालों पे डाई, अच्छा खासा काला बाल उसको ब्राउन बना देती है, उसको पर्पल बना देती है, उसको ग्रे बना देती है। बल्कि कभी कभी दूर से लगो तो लगता है कोई कब्रिस्तान से जिन्नियां उठ के सामने आ गई है, कोई जिन्नात की बीवी लगती है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे नबी के जमाने में निकाह कैसे? आपको ताज्जुब होगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, एक औरत पर्दे में आ रही है और आकर कह रही है अल्लाह के रसूल आपसे निकाह करना है। आज अगर कोई ऐसा बोले तो कहेगा बड़े बेशर्म है, और शादियों के मंडप में नाचना, डेक बजाना, बारात लेके जाना, ये बेशर्मी नहीं है? वो एक औरत पर्दे में आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हमारे नबी कोई जवाब बोलो नहीं देते, बुखारी शरीफ की रिवायत है। फिर वो औरत कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, बोलो हमारे नबी कोई जवाब। तीसरी मर्तबा कहती है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, बोलो हमारे नबी कोई जवाब। कितनी मर्तबा? एक साहबी वहाँ है, गरीब साहबी, कहते अल्लाह के रसूल आपको नहीं करना, आप इजाजत दो तो मैं इस पर निकाह का पैगाम भेजो, मुझे करना है। हमारे नबी ने फरमाया भेजो, अगर ये तैयार है तो मुझे क्या हर्ज है। उस औरत को पूछा, उस औरत ने कहा मैं भी तैयार हूँ। हमारे नबी ने क्या फरमाया, बैठे रहो, यही बैठे रहो, मजमा बैठे रहो। और उस शोहर को कहा अभी मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मेहर का इंतजाम करो। ये कहा कि बिस्तर मंगाओ, चारपाई मंगाओ, हाँ, ये कहा कि सोना मंगाओ, चांदी मंगाओ, बाराती मंगाओ। हमारे नबी ने फरमाया जाओ मेहर का इंतजाम करो। वो इतने गरीब साहबी थे, गए आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेहर लेके आया हूँ। अल्लाह के रसूल खाने के लाले पड़े, क्या मेहर लेकर? हमारे नबी ने फरमाया जाओ वलो खातमम मिन हदीद, जाओ लोहे की अंगूठी तो कम से कम लेकर आओ मेहर के तौर पर। वो आए, क्या वो लाए? अल्लाह के रसूल ये कपड़े के सिवा कुछ नहीं। सुनना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा इंतजाम करो पैसों का। हमारे नबी ने फरमाया तुमको कुरान याद है? कुरान याद है? वो साहबी ने कहा मुझे सूरह रहमान याद है, सूरह साफात याद है, कुछ सूरतों के नाम बताए। हमारे नबी ने फरमाया तुम वो सारी सूरतें इस औरत को सिखाओगे और ये सीखने को तैयार है? तो कहा मैं सीखने को तैयार हूँ। हमारे नबी ने कहा ये सीखने सिखाने को ही मैं मेहर बनाता हूँ। चलो निकाह शुरू हो गए, निकाह भी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह औलादे भी हो गई। कौन सा रस्म रिवाज हुआ वहां पे? और एक बात याद रखना, हर वो निकाह टूटता है जहां रुपया पैसा फुजूल बहाया जाता है, और हर वो निकाह बाकी रहता है जिसमें पैसा रुपया कम खर्च किया गया होता। अल्लाह की कसम, एक मस्जिद बनाने के लिए अपील करो,
قاری صاحب کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، تب جا کر مسجد تیار ہوگی۔ اللہ کا گھر تیار ہونے کے لیے چندے پہ چندہ کرنا۔ اور ہمارا جو شادی کا انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ابھی میرے پاس ایک کارڈ آیا نواب صاحب، میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ شادی کا کارڈ ہے کہ کوئی رجسٹر آیا میرے مدرسے کا؟ پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی کتنے کا؟ تو کہتا 450 روپے کا ایک۔ کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جاتے، کتنی غریب لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے، کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے۔ ارے اگر ہمارے دل میں رحم ہوتا تو کتنے عورتوں کے نکاح ہو جاتے، کتنے یتیموں کے نکاح ہو جاتے۔ اور ہمارے نبی فرماتے انا وکافل الیتیم کہاتین، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں یہ جو دو انگلیاں قریب ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم لڑکی کی شادی کرنے والا، کرانے والا، قیامت میں ہم دونوں ایسے ساتھ میں ہوں گے۔ لیکن نہ میرے پیارو، جہیز مانگتے جاتا اور اتنا بولنے کے بعد بھی سدھارا نہیں آتا۔ ہاں وہ ہے، ابھی بھی دماغ میں تو ہے، وہ بڈھا ابھی بھی دماغ میں رکھا ہے کہ لڑکے کی شادی ہونے دے۔ اور معلوم ہے نا، میں نے شاید آپ کو سنایا تھا، نہیں سنایا تھا، کہ وہ ایک لڑکا لڑکی کو دیکھنے گیا شادی کے لیے۔ دیکھنا جائز ہاں یا نہیں؟ ارے جائز ہے وہ ہاں بولو نہیں۔ ایسے عام لڑکی کو دیکھنا حرام، لیکن شادی کی نیت سے اس کے گھر پہ گئے اور لڑکی کو دیکھا تو دیکھنا، ارے بولو نا دیکھنا جائز ہے۔ ارے ہاں بولو نا دیکھنا۔ سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ دیکھنا، بلکہ بڑے بڑے حدیث میں چیپٹر ہے، بابٌ النظر الی المخطوبہ، جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے۔ اب کوئی ہوگا گیا، دیکھنا جائز ہے، اور واپس آ جانے کا، موبائل نمبر نہیں لینے کا، سلیکٹ چیٹنگ، سوال جواب دیکھ لیا، ہو گیا، آ گئے باہر۔ اب کوئی گیا ہوگا، گیا جا کے لڑکی کو 20 سوال پوچھ لیے۔ کتنے؟ 20۔ وہ لڑکی مدن پلی کی، دماغ گیا کہ صرف دیکھنے کو مفتی صاحب بولے، یہ میرے کو 20 سوال پوچھ رہا اور میں پاگلوں کی طرح جواب، اور اس کے ابھی سوال ختم نہیں ہوئے، کہا 21واں سوال۔ اب لڑکی کا دماغ تو تباہ ہوا تھا، کہا پوچھ رہے، کہا کیا ہے نا، اپنی شادی ہو جائے گی تو تمہارے ابا شو روم سے کار نکال کے دیں گے میرے کو، وہ بھی کار شو روم سے، سیکنڈ ہینڈ نہیں، پیٹی پیک، بالکل شو روم سے کار نکال۔ اب وہ مدن پلی کی لڑکی، نواب صاحب دماغ گرم تھا، کہا تو کار کی بات کرتا، میرا ابا پلین دے گا، پلین۔ سننا، وہ مدن پلی کی لڑکی دماغ گرم تھا، تو کار کی بات کرتا، کتنا چھوٹا گریڈ کا آدمی ہے، میرا ابا پلین دے گا، پلین، لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ کے آ، ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے۔ اپنے ٹھکانے نہیں۔ اور صحیح میں کہہ رہا ہوں نواب صاحب، بہت سارے مرد بہت غلط زبان عورت کے سامنے استعمال کرتے ہیں، بہت غلط۔ کیا کہے گا معلوم ہے؟ جب لڑائی جھگڑے پر آئے گا نا، تب اس کو دیکھنے کا کیا کہے گا، تو بھی ہلکی ہے، تیرا خاندان بھی گرا ہوا ہے، تیرا باپ بھی گرا ہوا، تیری ماں بھی گری ہوئی، تیرے بھائی میں بھی عقل نہیں ہے۔ ہاں، 4 بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا۔ اور پھر کیا کہے گا، اے دیکھ کچھ بولنا نہیں آنا تو میں طلاق دے دوں گا۔ کیوں؟ طلاق دینا شریعت میں کیا ہے؟ اتنا آسان ہے؟ بولو یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ہمارے نبی کو پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون؟ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، طلاق کی دھمکیاں نہ دے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ انجشا۔ یہ نام آپ نے سنا نہیں ہوگا، مدن پلی میں کسی کا نام ہے انجشا، ANJASHA، انجشا ایک صحابی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ مارا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے نبی بلائے۔ ہاں سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا ضربت امرأۃ، بیوی کو مار کیا ہے؟ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو غصہ آیا نا۔ کون کہہ رہے؟ حضرت انجشا، غصہ آیا نا تو بیوی کو مارا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رویدہ قواریر، ہاں بولو سبحان اللہ۔ رویدہ کا قواریر، کانچ کے گلاس کو توڑنا کوئی بہادری کا کام ہے؟ کانچ کی بوتل ہے، آپ کا پاؤں لگا ٹوٹ گئی، اس میں کون سی بہادری ہے؟ ہمارے نبی نے ایک اور جگہ پر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہمارے نبی نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے، بہادری یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو مارا پٹکا، بہادری وہ ہے غصے کے وقت غصہ پی جاوے، سامنے والے کو معاف کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔
اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو عائشہ جیسے واقعات آتے ہیں نا، اسلام کو بدنام کرنے والے ہم، اسلام پہ کالا دھبا لگانے والے ہم اپنے گناہ. تو خیر بات میری تھوڑی اور طرف چلی گئی. ہم کون سی بات کے اوپر تھے؟ بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں میں، کیونکہ میں نے سب سے پہلی بات آپ کو کہی اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات یہ بھی بول دو، یہاں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، ہاں وہ سوچتی ہوں گی کہ مولانا برابر ڈانٹتے ہیں ان کو، لیکن یہ عورتیں بھی کچھ تو بہت ڈینجر ہے نا. حافظ قاضی اقبال صاحب، ہاں ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے. بہت ڈینجر بیوی. وہ آپ کو حضرت ام سلیمہ ہمارے نبی کی بیوی، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول باہر بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں. کہا کیوں؟ کہا سب کو ایک سوال ہے کہ ہم عورتوں کا کیا حق ہے، ہم عورتوں کا اسلام میں کیا حق ہے. ارے قربان جاؤ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. کیا فرمایا؟ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. بولو حج فرض ہے، کیونکہ حج سن 10 ہجری میں فرض ہوا، اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ام سلمہ مدینے کی ساری عورتوں میں پیغام دے دو اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة صلت خمسها وأدت زکاتها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والی کوئی بھی عورت 4 کام کرے. کتنے کام؟ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں سال کی زکات دے دے بے، کیونکہ ہاتھ میں سونا ہے چاندی ہے جو بھی ہے اس کو شمار کر کے علماء کے سامنے بات رکھ کے سال کی زکات دے دے بے. نمبر 3 رمضان مہینہ آوے تو روزہ رکھ لے بے. اور نمبر 4 ہمارے نبی نے فرمایا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک آنے والی عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، شوہر کی فرما برداری کرے. ہمارے نبی فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. نماز تو پڑھتی ہے ہماری بیوی، نہیں پڑھتی تو پڑھے گی انشاءاللہ. زکات روزہ بھی، لیکن سب سے بڑا ٹینشن عورتوں کا شوہر کی فرما برداری نہیں. اکثر گھر میں جاؤ نا، گھر میں جاؤ، نواب صاحب باہر کا میں مقرر تقریر کرنے والا، آپ ایم ایل اے ماشاءاللہ، یہ قاضی صاحب ماشاءاللہ، یہ ہمارے حیدرآباد کے بڑے سوشل ورکر ماشاءاللہ، یہ ہمارے ڈاکٹر عرفان جو بڑی بنگلور ہاسپٹل میں کام کرتے. سب کو پوچھو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ساری ڈگریاں کہاں جاتی ہیں؟ ارے گھر کے اندر سب سے بڑا امتحان میں یہ عورت ہم کو ڈالتی ہے. اور کیسے امتحان میں ڈالے گی معلوم ہے؟ ارے بھائی ہم کام دھندا کرنے والے، کام دھندا کر کے شام کو تھکے تکائے گھر میں گئے، السلام علیکم کر کے گھر میں گئے. یہ کمرے میں ہماری ماں بیٹھی ہے اور یہ کمرے میں ہماری بیوی بیٹھی ہے. ہم گھر میں آئے کہاں جائیں گے پہلے؟ آپ سے پوچھو. چلو کسی نے ماں کہا بہت اچھا، ماں کے پاس گئے ماں کے پاس. ماں کا حق ہے. ارے بولو ماں کا، یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلو ماں کا کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا حق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے، بولو کون سی نماز؟ جماعت کھڑی نہیں ہو رہی ہے بھائی. اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، ٹائم تو ہوتا نہیں تھا. ہمارے نبی عشاء کے وقت میں بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، ابھی کیونکہ جب تک ہمارے نبی امام الانبیاء جب تک مصلی پر نہیں آئیں گے تو عشاء کی نماز تو کھڑی ہونے والی نہیں. بہت دیر ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے اور پیچھے سے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول احسان ہوگا، عشاء کی نماز پڑھا دے، میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو ہمارے نبی نے یوں حضرت ابو بکر کو دیکھا تو پورا چہرہ ہمارے نبی کا آنسوؤں سے بھرا ہوا. تو حضرت ابو بکر تو ایسے ہی نرم دل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اللہ کے رسول آپ بیٹھے، مجھے نہیں معلوم آپ رو رہے، کیا ہوا؟ کہ کوئی تکلیف ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذکر امی لیت امی حیا، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی. آج میرے دوستوں میری ماں بھی نہیں ہے، 2 سال ہو گئے میری ماں کو چل کے. کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہو؟
ہمارے نبی کہہ رہے عشاء کی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، فرماتے کیسے عشاء پڑھاؤں، مجھے میری ماں یاد آتی۔ حضرت ابو بکر قریب آئے، اللہ کے رسول ماں یاد آ رہی، کیا کریں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کاش ایسا ہوتا میں عشاء کی نماز پڑھانے کھڑا ہو جاتا اور میری ماں کی پیچھے سے آواز آتی محمد 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 ادھر آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم عشاء کی نماز توڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ کیا ماں کا مقام ہوگا، اور وہ ماں آج ہمارے موبائل کے سامنے کھلونا بن گئی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر میں تو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی آئے، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی آئے، ایک کمرے میں کون ہے؟ ایک کمرے میں چلو ہم مدن پلی والے بہت سیدھے، کس کے پاس چلے گئے؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 10 منٹ ماں کے پاس بیٹھا ہوگا، اماں طبیعت کیسی، اماں دوا پی، اماں سر میں درد تو نہیں ہوتا، اماں پاؤں میں درد تو نہیں ہوتا، اماں تیرا بلڈ چیک کروانے کا تھا، اماں یہ ہو گیا وہ، 10 منٹ بات کر کے فوراً چلا کس کے پاس؟ ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہوگی نواب صاحب، ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہوگی۔ ہم جا کے پوچھے کچھ ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، تمہارا کام کرو۔ پھر پوچھے کہ ارے بھائی کچھ ہوا؟ ہم صبح گئے تو ہنستے کھیلتے باتیں کرتے، تو اب وہ بیان شروع کرے گی، ہاں تم کو کچھ معلوم ہے، گھر میں جھاڑو میں دیتی ہوں، گھر میں پوتا میرے کو مارنے کا، اور گھر میں برتن میں مانجتی ہوں، کپڑے میں دھوتی ہوں، اور سارا کام میرے کو کرنے کا، بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا، بچوں کو اسکول میں بھیجنے کا۔ ارے آج تو کم سے کم ایک مرتبہ بیوی کو تو پوچھو گئے ماں کے پاس؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر کیا معاملہ ہوگا معلوم؟ آگے کیا معاملہ ہوگا؟ آج کل کی عورتیں میں نے کہا نا بہت ہوشیار ہیں نواب صاحب، ہم کھانا مانگیں گے نا تو یوں پھٹ کر کے یوں پلیٹ رکھ دے گی، لو کھاؤ۔ نہانے گئے تولیہ مانگا تو یوں پھینک دیا، لو۔ کپڑے مانگے تو یوں پھینک دیا، لو۔ یہ بیچارہ کچھ بولتا نہیں، رات کو سونے گیا تو تھوڑا سا یوں ہاتھ لگا، کیا مسئلہ پڑا ہے بھائی، عذاب ہے۔ سوچ یہ بار بیان کرتا گھر میں یہ حالت ہے، باہر کا قاضی گھر میں ایسی حالت ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ ہاں حافظ رضوان ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا معلوم؟ دوسرے دن وہ آتا ہے، کام پر تو چلا گیا، دوسرے دن گھر میں السلام علیکم، معلوم ایک طرف بیوی ایک طرف ماں، آج کہاں جائے گا؟ معلوم ہے رات کو اصلاح ہو گئی ہے، اس سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں تھی۔ گیا بیوی کے پاس، بیوی بھی اندر نواب صاحب بہت خوش ہو جاتی، کیا ہو گیا، اپنا چکر کام کر گیا۔ اب کیا ہوتا معلوم؟ بیچارہ ایسا پھنسا ہوا کہ چلو بیوی کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا، پھر کس کے پاس گیا؟ تو ماں تو پہلے سے روئی رہی ہے، گیا ماں کے پاس، اماں کیوں روتی؟ نہ کچھ، جا تیری بیوی کے پاس جا، اماں کچھ بتا تو صحیح، اماں اللہ ہمارے اماں کو بھی توفیق دے دے، وہ ایک ہی نہ تو جا۔ اور پھر اماں کیا کرے گی معلوم؟ اٹھے گی دھیرے دھیرے، یوں اٹھے گی، بازو میں پڑوس میں جائے گی، جا کر روتے روتے گا یہ میرا بیٹا بدل گیا۔ پہلے جب دیکھو ماں وہ ناگن آئی نا، ناگن، اس نے پورا معاملہ خراب کر دیا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا ہوتا۔ اب اس کو خبر ملی کہ پورے گاؤں میں میری برائی ہو رہی ہے، اب وہ گھر میں آیا اور گھر میں آ گیا، السلام علیکم، ایک کمرے میں بیوی اور ایک کمرے میں ماں، السلام علیکم، کہاں جائے؟ اپنے بدن کو توڑے پھوڑے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وہ بعد میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ہماری ماں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے آواز کے اوپر اپنی آواز نہ جائے، شوہر کے آواز کے اوپر اپنی آواز نہ جائے، بلکہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو کہ اللہ میری مغفرت کرے، آپ کو معلوم ہے جب عورت کا جنازہ اٹھا، بولو عورت کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ اٹھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ یعنی سب نے برائی کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آواز آئی کہ یہ عورت کا جنازہ تیار ہو رہا اور لوگ برائی کر رہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی ان کے شوہر کو بلائے اور شوہر کو بلا کر کہا تمہاری بیوی کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرتے، تم کیا کہتے ہو؟ اور شوہر روتے روتے کہنے لگے مجھے خوش کرتی تھی اور میں اس سے راضی تھا۔ ہمارے نبی نے منبر پہ جا کے اعلان کر دیا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے قاعدہ سن لو، جس عورت کا جنازہ اٹھے اور اس کا شوہر ایک مرتبہ کہہ دے میں میری بیوی سے راضی تھا، اللہ اس عورت کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر یہ دونوں طرف سے بندھن